السلام علیکم معزز ساتھیوں، میں ہوں اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل ایزی سائنس ٹرکس ٹیسٹ۔ دوستو، آج میں آپ کو میتھمیٹیکل ٹرکس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ میتھس ٹرکس نمبر 1۔ میتھس ٹرک میں آج ہم پڑھیں گے کہ رقبہ کس طرح معلوم کرتے ہیں، یعنی کسی پلاٹ، کسی گھر، کمرے یا کھیت کا رقبہ کس طرح معلوم کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ۔ اس سے آپ اس کو سیکھ کے، اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ ہزاروں روپیہ بچا سکتے ہیں اور خود اپنے ہی ٹیپ سے اپنا رقبہ، اپنے گھر کا یا کسی بھی پلاٹ کا رقبہ معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہے تو ارریگولر شیپ جو زیادہ تر اس کا مشکل ہوتا ہے۔ فارمولہ نمبر 1 یاد رکھیں اپنے پاس کہ لمبائی ضرب چوڑائی، یعنی L کراس D اور L کراس W، اور دوسرا ہے اوسط لمبائی ضرب اوسط چوڑائی، جو کہ ہم ارریگولر شیپس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے اوسط ایوریج لینا پڑتا ہے، تو اوسط لمبائی اور اوسط چوڑائی ہم لیں گے۔ اس طرح مثلث کا جو ہے، مثلث کے لمبے بازو یعنی بیس کراس ایچ ہائٹ کو کہتے ہیں، یعنی لمبے بازو، اور کونے جو جو سامنے والا کونا ہے اس کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ہائٹ کہتے ہیں۔ تو اس سے ہم مثلث ڈیوائڈ بائی 2، اس سے ہم مثلث کی رقبہ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، اب سب سے پہلے ہم معلوم کرتے ہیں مستطیل کا رقبہ۔ تو مستطیل میں ہمارے پاس 4 سائڈز ہوتے ہیں، اس میں 2 سائڈز، ایک چوڑائی اور ایک لمبائی، اس کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے۔ یہ اگر ہمارے پاس موجود ہو تو مثال کے طور پر یہ 20 ہے اور 20 اس کی لمبائی ہے، 50 لمبائی ہے، 20 چوڑائی ہے، 20 کراس 50، اس سے 1000 مربع فیٹ آ گیا۔ تو 1000 مربع فیٹ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مرلوں میں ہم جو ہے خرید فروخت کرتے ہیں اور رقبہ معلوم کرتے ہیں، یعنی 5 مرلے پلاٹ، 10 مرلے پلاٹ، اس طرح یہ رقبہ ہم مرلوں میں کس طرح کنورٹ کر لیں گے۔ ہمارے پاس 272.24 اسکوائر فیٹ جو ہے وہ ایک مرلے کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس طرح 1000 اسکوائر فیٹ وہ کتنے مرلے کے برابر ہوں گے، اس کو ہم 272.24 پہ تقسیم کریں گے، تو اس سے تقریباً 4 سمتھنگ جو ہے وہ آئے گا۔ آپ کیلکولیٹر سے ایگزیکٹ فگر معلوم کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ارریگولر شیپس پہ۔ ارریگولر شیپس زیادہ تر جو ہے ہمارے کھیت اور یا ایسے پلاٹس جس میں ارریگولیرٹی ہو، اس کا جو ہے مشکل ٹاسک لگتا ہے، لیکن یہ اتنا مشکل نہیں ہے، یہ بہت ہی ایزی ہے، لیکن آپ کو تھوڑا بہت اس پہ دھیان دینا ہے، ویڈیو پہ دھیان دیں، اس پہ دیکھیں۔ یہ ایک شیپ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو میں نے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے، تو ایک مثلث بن گیا ہے اور دوسرا مستطیل۔ اب ہو گیا آسان، کیونکہ مثلث اور مستطیل کا ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح کیلکولیٹ کرنا ہے۔ اب دونوں کو ایڈ کر کے سارا ہے۔ مثال کے طور پر مثلث کی لمبائی جو ہے یا بیس جو ہے وہ 30 ہے، اور 90 زاویہ جو بن رہا ہے، اور اس سے ہائٹ یا وہی بازو جو ہے وہ 20 ہے، تو اس کا یا 15 ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ بیس، اکثر جو ہے مثلث 90 ہوتے ہیں، لیکن جو 90 زاویے والا مثلث نہ ہو تو اس میں لمبا بازو، جس طرح میں نے فارمولہ لکھا تھا، اور کراس اس لمبے بازو سے سیدھا یعنی 90 زاویے میں ایک لائن دوسرے کونے کی طرف ڈرا کرے، تو وہی ہائٹ ہوگا۔ اب اس سے آیا ہے یعنی 15 کراس 30 ڈیوائڈ بائی 2، تو اس سے 225 اسکوائر فیٹ آ گیا۔ اب ہم دوسرا پارٹ کیلکولیٹ، اس کو اے کہیں گے، دوسرے کو بی کہیں گے۔ دوسرا پارٹ جو ہے مستطیل 30 کراس 15، اس سے 450 آ گیا، اور 450 پلس 225 از اکول ٹو 675، یعنی اس کا رقبہ جو ہے 675 مربع فیٹ آ گیا۔ اب مرلوں میں کنورٹ کرتے ہیں، تو مرلوں میں اس سے آئے گا 2 پوائنٹ سمتھنگ، کیلکولیٹر سے آپ کیلکولیٹ کر لیں۔ اب آتے ہیں دوسرے ارریگولر شیپ۔ یہ ایک پلاٹ ہے یا کھیت ہے، لیکن اس کا شیپ جو ہے بہت ارریگولیرٹی اس میں ہے، کیونکہ کئی جگہوں سے یہ زیادہ ہے، کہاں پہ کم ہے اس کی چوڑائی۔ تو اس کا ہم کیا کریں گے، اس کا حل یہ ہے کہ ہم اس کی اوسط لمبائی اور اوسط چوڑائی نکالیں۔ اوسط لمبائی اس کی مثال کے طور پر پہلے میں نے 3 جگہوں سے ناپا ہے، 60 اور اوپر سے 70 اور درمیان میں 50۔ تو اس کو 3 جگہ سے ہم نے لمبائی لی ہے، تو 3 پہ ڈیوائڈ کر لی، اس سے ایوریج آئے گا 180 ڈیوائڈ بائی 3 = 60 فیٹ۔ اس طرح چوڑائی بھی لیں گے ہم، تو چوڑائی جتنا زیادہ آپ لے سکتے ہیں اتنی زیادہ لے لیں، کیونکہ جہاں پہ کم زیادہ ہو رہا ہے چوڑائی، وہاں پہ آپ نے لینا ہوگا۔ میں نے یہاں پہ 6 ٹائمز لیا ہے، تو 6 ٹائمز چوڑائی میں نے 6 ٹائم لی، اس سے اس کی چوڑائی کو میں 6 پر ڈیوائڈ بھی کر لوں گا، یعنی 20 15 یہ میں نے مثال کے طور پر لیا ہے۔ تو ان سب کو جمع کر کے
اس کو 6 پہ ڈیوائڈ کر لیں، کیونکہ ہم نے 6 دفعہ جو ہے یہ چوڑائی لی. اگر آپ نے 10 دفعہ لیے تو آپ 10 پہ ڈیوائڈ کر لیں گے سارے ویلیوز، یعنی 10 ویلیوز ڈیوائڈ بائی 10، اس کو جمع کر کے 10 پہ ڈیوائڈ کریں. اس کو جمع کر کے 6 پہ ڈیوائڈ کر لیں تو اس سے آئے گا تقریباً 14، آئی تھنک 14 آتا ہے اس سے. 85 ڈیوائڈ بائی 6 14. اب رقبہ ہمارے پاس کیا تھا؟ اوسط لمبائی ضرب اوسط چوڑائی تھا. تو اوسط لمبائی ہمارے پاس 60 ہے. 60 کراس اوسط چوڑائی کیا ہے؟ 14. تو 60 کراس 14 از اکول ٹو 840 مربع فیٹ. اس سے رقبہ 840 مربع فیٹ کا. اب اگر آپ کو مرلوں میں چاہیے تو اس کو 272.24 پہ ڈیوائڈ کر لے. وہی پرانا طریقہ، یہ آپ کے پاس رقبہ ہے. اچھا یہ اب آتے ہیں مثلث پہ. مثلث ہم نے پچھلے جو مثلث تھا وہ 90 اینگل کا تھا، یہ 90 اینگل کا نہیں ہے. تو اسی طرح کے مثلث میں ہم کیا کریں گے؟ بیس لے لیں گے. اب یہ بیس جو ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس 30 فیٹ ہے، اور بیس سے بالکل 90 زاویے پہ آگے والے کونے تک جائیں گے، وہ ہائٹ لیں گے. تو وہ ہائٹ مثال کے طور پر 10 آ گئی، 150 مربع فیٹ، یعنی 272 پہ ڈیوائڈ کر لے تو مرلوں میں آئے گا آپ کے پاس. اچھا اب آتے ہیں ایک دوسرا ایریگولر شیپ. تو اس طرح کے ایریگولر شیپ یا پلاٹس ہمارے پاس زیادہ ہوتے ہیں. اس کی سارے سائڈز جو ہے ہم نے کیلکولیٹ کرنے ہیں. سارے سائڈز کے پیمائش ہم لے لیں، یعنی چوڑائی، ایک چوڑائی 30 ہے، دوسری 20 ہے، ایک 50 ہے لمبائی، اور دوسری لمبائی 40 ہے. تو اوسط لمبائی ہمارے پاس ہے 50 + 40 ڈیوائڈ بائی 2 از اکول ٹو 45. اس طرح اوسط چوڑائی ہمارے پاس آئے گی 30 ڈیوائڈ بائی 30 + 20 از اکول ٹو ڈیوائڈ بائی 2 از اکول ٹو 25. تو ان دونوں کو ہمیں پتہ ہے کہ رقبہ جو ہے اوسط لمبائی ضرب اوسط چوڑائی کا حاصل ضرب ہے. تو اس طرح ہم کریں گے کہ 45 ضرب 25 از اکول ٹو 1125 مربع فیٹ. اب اگر اس کو آپ کو چاہیے مرلوں میں تو اس کو 272.24 پہ ڈیوائڈ کر لیں اور آپ کو رقبہ معلوم ہو جائے گا. اس طرح کی سارے آپ کر سکتے ہیں، اس طرح کی پلاٹس وغیرہ. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو فار واچنگ.